آگے اللہ فرماتا ہے بِإِذْنِ اللہ. بِإِذْنِ اللہ کو ذرا سمجھ لیجیے. اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ قرآن کے اندر مختلف آیات میں اذن اللہ کا جائزہ لیں گے نا تو ایک بات سامنے آ جائے گی کہ اذن اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا قانون. اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے قانون کے حساب سے انہوں نے اللہ کے رسول پر اس کو نازل فرمایا. میں آپ کے سامنے 2-3 آیات رکھتا ہوں جس سے اذن اللہ کا معنی واضح ہو جائے گا. قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. اس نے بالکل واضح کر دیا اس آیت نے باذن اللہ کو. وما کان لنفس، کسی نفس کے لیے یہ ہے ہی نہیں، ان تموت کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے. یعنی کہ کوئی نفس بھی موت سے ہمکنار ہوتا ہی نہیں ہے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. کتابا مؤجلا، کتابا مؤجلا، کتاب قانون ہے مقرر کیا ہوا. اس نے کتابا مؤجلا نے اذن اللہ کی وضاحت کر دی ہے کہ اذن اللہ کہتے ہیں ایسے کتاب کو جو مؤجل ہوتی ہے، مقررہ قانون. یہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہے. سمجھ میں آئی میری بات آپ لوگوں کو؟ کہ اللہ کا اذن کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو قانون نافذ کر دیا ہے یہ اللہ کا اذن ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی موت کے دن مقرر نہیں کیے انسان کے. اس بات کو یاد رکھیے گا، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. ایک دن مقرر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے قانون مقرر کیے ہیں. کوئی شخص کھڑا ہو اپنے سر پہ گولی رکھی ہو گولی مار لے، اللہ نے مارا اس کو، اس نے تو اپنی جان خود لی ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں اگر رکھ کے اپنے سر پہ ماریں گے مر جائیں گے. ابھی اللہ کا قانون ہے، یہ ہے باذن اللہ. اگر کوئی شخص زہر کھا لے تو یقینی طور پر اس کو مرنا ہی ہے. یہ جو موت ہے اس نے اپنے لیے خود لکھی ہے. اللہ کا قانون کیا ہے کہ اگر آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں باذن اللہ. اس کو مقرر کیا ہے، اس کو مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. مارتے آپ ہیں اور لگاتے ہیں الزام تقدیر کے اوپر کہ تقدیر میں تو یہی لکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو اندازے لگائے مقرر کیے ہیں نا اس دنیا کے اندر، جو ویلیوز مقرر کیے ہیں وہ اللہ کا قانون ہے. آپ اگر اپنے جسم کو ہلاک کریں گے تو آپ کا جسم ختم ہی ہوگا، آپ کی عمر کم ہو جائے گی. یہ اللہ کا قانون ہے. ہمارے ہاں اس کو بالکل برعکس پیش کیا گیا ہے. ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا ایک دن مقرر کر دیا ہے. دن مقرر نہیں کیا، قانون مقرر کر دیا. جسم کو اگر جلدی آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے جلدی ختم ہو جائے گا. یہ ہے باذن اللہ، کتاب مؤجلہ، مقررہ قانون. تو باذن اللہ کا معنی یہی ہوتا ہے. ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بالکل اسی طرح کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. کسی نفس کے لیے یہ ہے ہی نہیں کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے اذن سے. اب آپ بتائیے اس کا مطلب اگر ہم اس کو ایسے ہی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو اب آپ سمجھ جائیے کہ جتنے مومن ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہیں اور جتنے کافر ہیں وہ، تو پھر ہمارا ایمان لانا ہم فائدہ مند کیسے ہو گیا؟ اس کا کفر کرنا اس کے لیے نقصان دہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے ایمان و کفر. تو پھر جنت اور دوزخ کے فیصلے کیسے ہو پائیں گے؟ جو ایمان لایا ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے ایمان لایا ہے، اور جس نے کفر کیا اس نے کس کی مرضی سے کفر کیا؟ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے. تو سزا پھر اس کو کیوں ملے گی؟ تو ہم نے یہ غلط نظریہ پیش کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. کوئی نفس بھی ایسا نہیں ہے جو ایمان لے آئے مگر اللہ کے اذن سے، مطلب اللہ کے قانون کے مطابق ایمان لے کر آئے گا. اللہ کا قانون کیا ایمان لانے کا؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اللہ راستہ اسے دکھاتا ہے جو راستہ حاصل کرنے کے لیے رجوع کرتا ہے. جو رجوع نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، جہاں جانا چاہے چلا جائے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. یہ اللہ کا اذن ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. گمراہی بھی اس کو ملتی ہے جو خود قانون سے باہر رہنا چاہتا ہے. جو رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. یہ اللہ کا اذن ہے.
یہدی الیہ من یشاء، اپنی طرف راستہ اس کو دکھاتا ہے جو راستے کی طرف خواہش کرتا ہے جانے کی، جو چاہتا ہے راستہ حاصل کرنا۔ اس کو کہتے ہیں وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اللہ کے قانون کے مطابق ہی ہر شخص ایمان لے کر آتا ہے۔ جو ہر ہدایت کی طرف جائے گا وہ ہدایت حاصل کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا قانون، کیونکہ قانون کسی کے لیے خاص نہیں ہوا کرتے، یاد رکھیے گا۔ جو قانون خاص ہوتے ہیں کسی کے لیے وہ قانون نہیں ہوتے، قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ اس بنیادی نقطے کو یاد رکھیں۔